السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد ریحان۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ حافظ صاحب اور عالم صاحب میں زیادہ جانکار کون ہوتا ہے۔ حافظ کو حافظ کیوں کہتے ہیں، عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں، عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، جانکار، گیانی۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے قرآن اور احادیث کا علم ہوتا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے اپنے اساتذہ کی دیکھ ریکھ میں، اور احادیث کو بھی پڑھا ہوتا ہے۔ اسے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، حلال اور حرام کے مسائل اچھے طریقے سے معلوم ہوتے ہیں، تجارت کے اور طلاق کے مسائل اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی مسائل ہیں وہ اس نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں پڑھے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ جانکاری زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں عالم، یعنی جاننے والا، گیانی۔ اور حافظ کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنے والا یا یاد کرنے والا، کیونکہ حافظ صاحب جب قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن کو رٹ کر صرف یاد کرتے ہیں، انہیں معنی اور مطلب کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں ترجمہ اور تفسیر کا پتہ نہیں ہوتا، صرف وہ رٹتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عالم جو ہوتا ہے وہ قرآن اور احادیث کو ترجمہ اور تفسیر، معنی و مطالب کو سمجھ کر پڑھے ہوئے ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ علم ہوتا ہے، اور حافظ صاحب جو ہیں وہ قرآن شریف کو صرف رٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ پر آپ دیکھ لیجئے، اور اس کا اثر برا پڑ رہا ہے ہماری قوم پر۔ برا کس لیے پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کو حافظ چاہیے، ہر کسی کو حافظ چاہیے۔ بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ عالم صاحب ہوتے ہیں اور وہ جگہ پر جاتے ہیں، امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے کہیں پر جاتے ہیں، ان کو صرف اس وجہ سے مایوس لوٹنا پڑتا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہیں، صرف عالم ہیں، اور وہاں پر حافظ صاحب کی ضرورت ہے۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے پیش آئے ہیں جہاں پر عالم صاحب کو لوٹنا پڑا ہے صرف اس لیے کہ وہ حافظ نہیں ہیں۔ تو حافظ صاحب صرف قرآن شریف کو رٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور عالم صاحب اس کا معنی اور مطلب، ترجمہ اور تفسیر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں برے کی بات کر رہا تھا کہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ اب برا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ ہر کوئی، جس کو دیکھو، مدرسے میں جا کر کے آپ جائزہ لے لیجئے گا، حفظ کرنے والے بچے زیادہ ہوں گے اور علم حدیث اور علم قرآن پڑھنے والے بچے کم ہوں گے۔ عالم جو بن رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، اور حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ ڈیمانڈ حافظ کی زیادہ ہے۔ نذرانہ تراویح میں حافظ صاحب کو ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ چلو نذرانے کی بات ہو گئی، یہی نہیں، ایک اور وجہ ہے اس کی، ایک وجہ اور یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی نادر خواہ ہیں اور وہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے تو ان کو بھی 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، اور اگر کوئی حافظ صاحب ہیں ان کو بھی 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، اگر کوئی قاری صاحب ہیں وہ بھی 10,000 ہی پا رہے ہیں، اور اگر کوئی عالم صاحب ہیں تو وہ بھی 10,000 پا رہے ہیں، اور اگر کوئی مفتی صاحب ہیں تو وہ بھی 10-12,000 روپے ہی پا رہے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ حفظ 3 سال میں ہو جاتا ہے، کتنا بھی مند بدھی ہو، کتنا بھی کمزور دماغ کا ہو تو 3 سال میں حفظ کر لیتا ہے، اور عالم بننے کے لیے کم سے کم 8 سال چاہیے آج کے ٹائم میں۔ پرانے زمانے میں 13 سال لگتے تھے، پھر 1 سال مفتی بننے کے لیے چاہیے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 9 سال۔ تو جب 3 سال محنت کر کے بھی 10,000 ہی ملنے ہیں اور 9 سال محنت کر کے بھی 10,000 ہی ملنے ہیں، تو انسان 3 سال ہی پڑھے گا نا، کیوں 9 سال پڑھے، کیوں 8 سال پڑھے؟ تو یہ بھی بہت بڑا ایک نقصان ہی سمجھ لیجئے کہ ہماری قوم میں حافظ زیادہ بن رہے ہیں اور عالم کم بن رہے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور کوالیفیکیشن کو دیکھ کر، اس کی جانکاری کو دیکھ کر، یا اس کی تعلیم کو دیکھ کر کے ہمیں تنخواہ مقرر کرنی چاہیے، جو وظیفہ جو ہے مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔
हमें तो अगर कोई लच्छेदार बातें कर रहा है, हाथ फेंक फेंक के तकरीर कर रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ जानता है, नहीं जानता है, वही सबसे बड़े आलिम साहब हैं। और ये गलती कहाँ होती है? ये गलती होती है सिलेक्शन में, चुनाव में। क्योंकि जो इमाम को रखते हैं उनको ख़ुद को कुछ इल्म नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती। वह आवाज़ अच्छी लग गई, तकरीर अच्छी लग गई, पहनावा अच्छा लग गया, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब इमाम का सिलेक्शन हो तो किसी पढ़े लिखे इंसान से उनकी बात कराएं कि भाई ये पढ़ कैसा रहे हैं, नमाज़ पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, किस तरीके से नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ये सारी जानकारी कौन हासिल करेगा? पढ़ा लिखा इंसान। मगर ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि हाफिज़ को इतना इल्म नहीं होता जितना आलिम साहब को होता है। और अगर मैं मंतिक की बात करूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए। मंतिक का एक माकुला है, कहा गया कुल्लुन हाफिजुन जाहिलुन, कि बाज़ हाफिज़ जो हैं वो जाहिल हैं। बाज़ में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ हाफिज़ आलिम होते हैं और मुफ्ती भी होते हैं। तो यहाँ पर कुल से मुराद बाज़ है, वैसे कुल का मुराद सब होता है, जैसे बोलते कुल कायनात यानी पूरी कायनात, सब कायनात। तो कहा गया कि जाहिल है। क्यों कहा गया? इसको आप लॉजिकली समझिए। इसलिए कहा गया कि नादर खां में और हाफिज़ में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि नादर खां जो होते हैं वो देखकर कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, और हाफिज़ साहब जो होते हैं वो बिना देखे कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। बस ये फ़र्क होता है। इसके अलावा ना तो नादर खां कुरान का तर्जुमा और तफसीर कर सकते हैं और ना ही हाफिज़ साहब कर सकते हैं। ना ही मसले मसाइल का इतना नादर खां को पता है और ना ही हाफिज़ साहब को पता है। लेकिन आलिम साहब को सब पता है। आलिम साहब कुरान को, अहादीस को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़े हुए होते हैं, फ़िक़ही मसाइल की किताबें पढ़े हुए होते हैं, इल्म फ़िक़्ह पढ़े हुए होते हैं, और भी जो उलूम है वो पढ़े हुए होते हैं, तो उनको मालूम होता है। लेकिन लॉजिकली एक अनपढ़ इंसान में और एक हाफिज़ में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होता। हाँ, हाफिज़ साहब के जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, जो अल्लाह ने इनामात रखे हैं, वो इनाम अपनी जगह हैं। उसमें भी शर्त है कि वो शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारने वाले हों, शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारने वाले हों, बाशरा हों, तो इंशाअल्लाह वो इनामात ज़रूर पाएंगे। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये था कि हाफिज़ और आलिम में ज़्यादा जो जानकार होता है, जिनकी फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए गए, वो आलिम साहब होते हैं।